ہمارے ہاں نا ٹرینڈ ہے، اور اللہ کی قسم ہماری تباہی کا سبب ہمارے ملک کے پاکستان کی نام اور آل بات کرنا لگوں، ہمارے پورے ملک کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے۔ گورنمنٹ اپنے طور پہ تھوڑا سا کوشش ہو، ہر بات میں گورنمنٹ کو نا مورد الزام ٹھہرایا کریں۔ انہوں نے کوشش کی، انہوں نے ایک کنسپٹ دینے کی کوشش کی، 5 بجے دکانیں بند کر دو، بجلی کا استعمال کم کرو، رات کے وقت لائٹیں زیادہ کھولنی پڑتی ہیں، پنکھے اے سی وغیرہ، یہ تو دن کی روشنی میں کام کرو، دکانیں جلدی کھولو۔ ہم نے ڈالا چودھری صاحب انجمن تاجران کے صدر ہے نا ماشاءاللہ، یہ ہماری صرف صدر نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم نے گورنمنٹ سے متھا لگا لیا، ہمیں کہا نہیں جی نہیں، 10 بجے دکانیں بند نہیں ہوتی، ہمارے تو کسٹمر، شیخ صاحب ہمارے تو کسٹمر کم نکلتے ہیں، ہمارے تو گاہک کم آتے ہیں، 8 بجے کے بعد تو کاروبار شروع ہوتا ہے، لوگ اس وقت تو گھروں سے فیملیز کو لے کے باہر، مجھے وہ اللہ مالک والے بھی نظر آ رہے ہیں، بھائی جان سن رہے ہیں، آتی ہیں فیملیاں اس وقت، اور کاروبار تب چمکتا ہے، کام تب شروع ہوتا ہے، لوگ نکلتے گھروں سے تب ہے، ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے نا، ماحول بہتر ہو جاتا ہے، تو اس وقت آؤٹنگ ہو جاتی ہے، اور نہیں، یہی تو تمہاری تباہی کا سبب ہے، یہی تو تمہاری بربادی کا سبب ہے۔ وہ غیر جنہیں تم مسلم نہیں کہتے، جنہیں تم کافر کہتے، جنہیں تم فلاں تم کہاں، یہ وہ، ان کے جا کے ملکوں کی معاملے اور مثالیں ہم یہاں پہ سناتے ہیں، شرم نہیں ہمیں آتی۔ وہ جس صبح کے وقت، میں واللہ العظیم میرے ساتھی موجود ہیں باہر کے ممالک میں، اور صرف یہاں نہیں، میں نے سعودیہ میں میرے ساتھی موجود ہیں، یہاں جمعہ پڑھنے میرے ساتھ عادل بھائی آتے رہے، وہ کہتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے ہم بیدار ہوتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے ہم بیدار، سعودی ارامکو میں کام کرتے ہیں، نماز سے پہلے ہم بیدار ہوتے ہیں، فجر جا کے ہم نے اپنے یونٹ میں پڑھنی ہوتی ہے، اور فجر کے بعد اٹینڈنس ہوتی ہے، اس کے بعد شام مغرب سے پہلے 5 بجے انگوٹھا لگاؤ اور گھروں کو جاؤ، کام بند۔ وہ ترقیاں کر رہے ہیں، ہمارے سے کئی سال بعد آزاد ہونے والے ممالک آج ہمارے منہ پہ تمنچے مارتے ہیں، اور ہم چند $1000 ارب ڈالر کروڑ ڈالر لینے کے لیے بھیک مانگتے پھرتے ہیں انہی ملکوں سے جو ہم سے بعد آزاد ہوئے، ہم سے کمزور تھے۔ وجہ یہ شرم ہی نہیں نہ آ رہی ہمیں ساروں نے۔ مارکیٹ کا معمول ہے صبح 11 بجے مارکیٹ کھلا کرے گی، بازاروں پہ لکھا گیا ہوتا ہے، مارکیٹ کی ٹائمنگ ہے ہماری 12 بجے شروع ہو جاتی ہے، 1 بجے شٹر اٹھانے شروع کرتے ہیں، اور رات 12 1 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں برکت نہیں پڑ۔ اور تم نے اللہ کے پیغمبر کی دعا کو چھوڑا ہوا ہے، تم نے تو طریقہ کار ہی غلط سیٹ کیا ہوا ہے، تم نے کاروباری معاملے بیڑا گرک کیے ہوئے، تمہارا انداز ہی غلط ہے۔ تم جس وقت برکت کا ٹائم ہوتا ہے، جس وقت اللہ کے پیغمبر کی برکت کی دعائیں، اس وقت تم سوئے پڑے ہوتے ہو، اور صبح کے بعد جب ٹائم گزر جاتا ہے، جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے ممالک اپنے معاملے سمیٹ کے فارغ ہو چکے ہوتے، اس وقت تم آنکھیں بند توڑتے اور کہتے ہو کام نہیں ہے، مندہ بڑا بہ گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہم بارک لی امتی فی صبح، اس صبح کے کاموں میں اللہ نے برکت۔ اور صحابہ نے اس کو کیسے اپنایا؟ ایک صحابی ہیں جناب صخر الغامدی، روایات میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، بخاری میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پک کر لیا، میں نے اٹھا لیا، میں نے جانچ لیا، اللہ کے پیغمبر نے دعا بھی دی ہے اور اللہ کے پیغمبر کا طریقہ کار بھی ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں کا آغاز صبح کے وقت سے کیا کرتے تھے، اپنے کاموں کا آغاز صبح کے وقت سے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجنے ہوتے صبح کے وقت بھیجتے، تجارتی قافلے روانہ کرنے ہوتے صبح کے وقت کرتے۔ کہتے ہیں میں نے اس بات کو اپنا لیا، یہ جناب صخر خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس کام کو بنا لیا، میں جب کوئی کاروبار کرنا ہوتا تھا، کاروباری معاملہ کرنا ہوتا تھا، میں صبح کے وقت کرتا تھا۔ اللہ نے مجھے معلوم بتا اتنا عطا کیا کہ مجھے گمان ہی نہیں میرے پاس اللہ نے کتنا مال مجھے دیا۔ اللہ نے میرے کاروبار میں برکت ڈال دی، خیر ڈال دی۔ انتہائی امیر ترین صحابہ میں سے ایک ہیں، کہتے ہیں میرے کام کی برکت کا راز صرف یہ ہے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو اپنا لیا تھا کہ صبح کے وقت کام کاروبار کرنا ہے۔ اچھا ایک اور پوائنٹ یہاں پہ میں دینا چاہتا ہوں، ہماری تو ویسے ہی فجر ہی نہیں نہ ہوتی، ہماری فجر صبح 11 بجے ہوتی ہے، 12 بجے ہوتی ہے، ظہر کے وقت ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے اٹھا کریں، اور فجر کے وقت اٹھ کے اب یہ تھوڑا سا میں آپ کو متنازع سی بات بتانے لگا ہوں، روایات میں تذکرہ ملتا ہے، علماء رخصت دیتے ہیں، اس میں بڑی لمبی بحث مباحثے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال ہیں، یعنی لوگوں نے ان سے ڈسکس کی، ان سے معاملے میں صرف آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں راستے میں عادل بھائی سے یہ ڈسکس کر رہا تھا، توجہ سے سنیے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ گھر پہ موجود ہے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، گھر پہ آ چکے ہیں، تو جناب ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں مجھے ضرورت تھی، کوئی بات چیت کرنی تھی، ملاقات تھی، کوئی معاملہ تھا، تو میں آیا، میں نے دروازہ ناک کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا،
میں نے اجازت مانگی میں اندر آ جاؤں حضرت ملاقات کرنی، انہوں نے کہا آ جائیں، لیکن باہر نہیں نکلے، اندر سے انہوں نے آواز دے دی کہ آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں باہر کھڑا رہا، میں داخل نہیں ہوا۔ یہ ابو وائل بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں میں باہر کھڑا رہا، میں اندر داخل نہیں ہوا۔ ان کے ہمسایوں میں سے کوئی باہر نکلا تو اس نے، چونکہ وہ خیمے ہوتے تھے جس انداز کے بھی گھر ہوتے، اس نے کہا آپ اندر کیوں نہیں جا رہے؟ آپ کو اجازت ملی تو ہے، تو آپ اندر کیوں نہیں جا رہے؟ کہتے ہیں وہ ہمسائے کے کہنے میں نا میں جی جگ گیا، میں داخل ہوا گھر میں، آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، توجہ، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تم نے اجازت تو کافی دیر پہلے طلب کی تھی، پھر باہر کیوں کھڑے رہے، اندر کیوں نہیں آئے؟ سمجھ میں آ رہا معاملہ؟ تم نے اجازت لی، دروازہ ناک کیا اور بتایا میں آنا چاہوں، میں نے تمہیں اجازت دی آ جاؤ، تم آئے کیوں نہیں، باہر کیوں کھڑے رہے؟ کہا حضرت میرا گمان تھا کہ صبح کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے، تو آپ سوئے ہوں گے، یا گھر والے، لفظ ہے گھر والے سوئے ہوں گے آرام، تو میں چاہ رہا تھا کہ ذرا وہ پردہ وغیرہ کر لیں، سائیڈ پہ ہو جائیں، کوئی اہتمام ہو جائے تو پھر میں جاؤں، آپ لوگوں کے لیے ڈسٹربنس نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ توجہ رہی ہے میری بات کی طرف، بڑی گہری بات ہے۔ مجھے تھا کہ گھر والے سوئے ہوں گے، ذرا نظریں دوڑاتے جائیے گا اپنے اپنے گھروں کو ذہن میں رکھ کے، فجر کی نماز اور اشراق سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سنا نا تو غصے میں آ گئے، کہا تو نے اپنی والدہ کی طرح نسبت، کہا تو نے کیا سمجھا کہ ام عبد کے بچے غافل ہیں؟ تو نے ہمیں غافل سمجھا ہے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد اشراق سے پہلے سو جائیں؟ نہیں، ہم غافلوں میں سے نہیں ہیں، کہا بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گفتگو نہیں کی، خاموش رہے اور اپنے ذکر اذکار میں تسبیحات میں مشغول رہے۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے آواز دی اپنے کسی ساتھی کو یا کسی کو بھی، گھر کے کسی پر کو، باہر جا کے دیکھو سورج طلوع ہو گیا، بتلایا گیا حضرت سورج طلوع ہو گیا، اشراق کا وقت بولنے قاری صاحب ہیں یہاں پہ اہتمام اشراق کا پڑھتے ہیں لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ، جو اشراق پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا سورج طلوع ہونے سے کیا مراد ہوتی ہے۔ آپ مسجد میں کبھی فجر کے بعد بیٹھے نا تو پھر منتظر ہوتے ہیں لوگ اشراق کے، گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنے منٹ رہ گئے اتنے منٹ رہ گئے، یہ بالکل وہ منظر ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود نے گھر والوں کو کہا جا کے دیکھو سورج طلوع ہو گیا، بتلایا گیا سورج طلوع، کہا جی اب معاملہ ڈسکس کریں، کس کام کے لیے آپ ہیں؟ سمجھانے کی بات پتہ کیا ہے، گھر میں تھے، اشراق ہوتی مسجد میں ہے، اس کا اجر و ثواب جو حج عمرے کا ثواب ہے وہ مسجد میں، یہ گھر میں آ چکے تھے لیکن سوئے نہیں، کہا ہم غافل نہیں، ذکر اذکار میں مشغول ہیں، تسبیحات میں، اور اکیلے نہیں، صحابی نے بیان کیا حضرت میں آیا نہیں، اندر نہیں داخل ہوا، اجازت نہیں لی، مجھے لگا آپ کے گھر والے سوئے ہیں۔ کون سوئے ہیں؟ مجھے لگا آپ کے گھر والے سوئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے، کہا تم نے ہمیں غافل سمجھا کہ میرے گھر والے اس وقت سوئے؟ نہیں، یہ روایت حضرت فاطمہ سے ملتی ہے، یہ روایت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، یہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سب کے اقوال ملتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی ہے، یہ میں آپ کو ایک کلیہ دے رہا ہوں، کوشش یہ کرنی ہے فجر کی نماز کے وقت اٹھیں، اٹھ کے اشراق تک جاگیں۔ بہترین بات تو یہ ہے، بہترین طریقہ تو یہ ہے، میرے ابا جان کے ایک دوست ہے قسیم بٹ صاحب رحمہ اللہ، وہ ابو جان رحمہ اللہ سے کہا کرتے تھے حضرت میں تیرے کو صبح روز 5-7 لاکھ دی دیہڑی لا کے جانا، یہ وہ کافی دیر پرانی بات ہے۔ ابو جان رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیسے یہ صبح 5-7 لاکھ کی دیہڑی؟ کہا جی اس وقت ریٹ یہ تھا 5.5-6 لاکھ روپے میں حج ہوا کرتا تھا، کہنے لگے جی ایک باری حج تے جو 5.5-6 لاکھ روپے لگ جاندہ، ہاں جی لگ جاندہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے عمل کرنا، میں فجر پڑھ کے بیٹھا رہنا، اور 5.5-6 لاکھ دا حج جو تھے جو کرن جانا ہے، کہ اللہ کے پیغمبر دی حدیث جو کو فرق بول لیں، اللہ کے پیغمبر کی بات میں فرق نہیں، تو اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا جو فجر پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہا اشراق تک، سورج طلوع ہونے تک، اور اس نے صرف 2 رکعت، کتنی رکعت؟ صرف 2 رکعت اشراق کی نماز ادا کی، اللہ اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ کہا جی وہ جو ادھر 5.5-6 لاکھ لگا کے حج کر کے آنا ہے، وہی ثواب میں روز صبح فجر کے بعد لے لیتا ہوں۔ ہے دیہڑی کے نہیں؟ صبح کا نفع ہے کہ نہیں؟ بولیں برکت اور کیا چاہیے؟ طیب بھائی ابھی آیا ماشاءاللہ حج کر، کتنے روپے آج کل لگ رہے ہیں؟ 11 لاکھ 12 لاکھ 13 لاکھ روپیہ، مجھے ساتھی اور نظر آ رہے ہیں جو اس سال بھی حج پہ الحمدللہ ہو گئے، اتنے پیسے خرچ کر کے 30 دن 40 دن کا ٹور کر کے، گھر بار کاروبار کام کاج چھوڑ کے، فیملی سے علیحدہ ہو کے، سارا کچھ برداشت کر کے، اور یہ روز صبح کو پیکج لگا ہوا ہے۔
हर रोज सुबह आप ये सवाब कमा सकते हैं, वो साल में सिर्फ एक दफा, और इतनी मेहनत और मुशक्कत, और ये बरकत तो यहीं से नहीं शुरू हो गई, आगाज इब्तिदा तो ये। अल्लाह के लिए काम करें, अल्लाह के लिए काम करें, फजर के वक्त उठा करें। अच्छा, रवायात में तज़किरा मिलता है, मैं उनकी सेहत की तरफ नहीं जाता, बाज़ ने उनमें कहा कि नहीं इनमें ज़ौफ़ है, बाज़ ने उनको सही करा, किसी ने हज़न कहा, किसी ने कुछ कहा। कहते हैं सुबह के वक्त रिज़्क़ तकसीम होता है अल्लाह की तरफ से, वो चिड़ियों का चहचहाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक वो तस्बीहात है, सारे परिंदों का उस वक्त उठना और जिक्र करना वो जिक्र है। तब हदीस में तज़किरा वो सुभानअल्लाह व बिहम्दी है, जो हमें चूं चूं की आवाजें महसूस हो, वो अपनी अपनी जुबान में अपने अपने अंदाज में रब की तस्बीह और तमहीद बयान कर रही होती हैं। समझ लीजिए ये बात, समझिए ये बात। उस वक्त उठ के वो बेदार होकर जो चहचहाहट होती है वो अल्लाह का जिक्र है, और हदीस में तज़किरा है अल्लाह उनको रिज़्क़ सुभानअल्लाह व बिहम्दी की वजह से अगला कुलिया आपको मिलने लगा है। अल्लाह उनको रिज़्क़ उनके सुभानअल्लाह व बिहम्दी की वजह से देते हैं, वो अपनी जुबान में अल्लाह की तस्बीहात बयान उठा करें। मैं नहीं कहता आपको, मैं नहीं पाबंदी लगाता, नहीं सख्ती करता कि जी आपने कर लेंगे, कमाई है, रोजाना का हज जुमरा कमा लें, कमाई है। अगर नहीं भी मस्जिद में बैठा जाता, अल्लाह के लिए इशराक तक घर में जागा करें, सोया ना करें, वो बरकत का वक्त है, वो रिज़्क़ की तकसीम का बाज़ रवायात के मुताबिक, बाज़ अफराद के अक़वाल के मुताबिक वो रिज़्क़ की तकसीम का, और उठा करें उस वक्त। उठेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। फजर के वक्त उठना, अपने कारोबार का आगाज सुबह से। अच्छा, भाइयों के लिए, साथियों के लिए जिनको अब ये शिकवा है ना कि दुकानें नहीं खुलती, मार्केट ही नहीं खुलती, फैक्ट्रियां नहीं खुलती, मैं उनके लिए कुलिया बताने लगा। अपना हिसाब किताब उस वक्त कर लिया करें, घर में खाते रख ले, काम काज रख ले, लिस्ट बना लिया करें उस वक्त। आज इंशाल्लाह इस बंदे को मिलना है, आज ये काम करना है, आज ये मामला करना है। उस वक्त यूं अपना आगाज कर लिया करें। कारोबार ही करना है ना, काम ही करना है ना, नहीं आप किसी कस्टमर से डील कर रहे, नहीं आप दुकान खोल सकते, नहीं पोजीशन ऐसी 5 बजे आप नहीं करियाना स्टोर खोल सकते, आगाज यूं करना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दुआ भी करें, अल्लाह बरकत डाल दे, जितनी जल्दी हो सकता है अपने कारोबार का आगाज करेंगे, बरकत का सबब। एक बात मुझे लगता है अगला जुमा इसी मौजू पे होगा इंशाल्लाह, करें इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। एक कुलिया बस और फिर बात खत्म। आज के लिए इतनी बातें, अगला जुमा भी इंशाल्लाह इसी मौजू पे करेंगे। कुरान करीम की एक आयत मुबारक हमने उसको छोड़ा हुआ है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, बड़े गौर फिक्र से सुनिएगा। और ये मैं सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से बात करता हूँ, हमारे अलमियात में से, हमारे सानेहात में से एक बहुत बड़ा अलमिया और सानेहा ये है, हमारी बेबरकती का बायस, हमारे रिज़्क़ में कम होने का सबब, ना मिलने का सबब, नेमतों के छिन जाने का सबब, वो पता है क्या है? कुरान करीम में है, आयत मुबारक मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, तो आप सारों को याद आएगी इंशाल्लाह, और आप सारे, मुझे उम्मीद अक्सर आप में से साथ पढ़ेंगे। लेकिन शकरतुम, ऊंची आवाज में, लाज़ीदन्नकुम, लेकिन शकरतुम लाज़ीदन, ये कुलिया है कुरान का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, अगर शुक्र करोगे मैं रब तुम्हारे लिए नेमतों में बोले इजाफा करो, ये कुलिया रब का। शुक्र करोगे तो इजाफा होगा, ना शुक्री कम, भले कफरतुम इन्ना अज़ाब, अगर ना शुक्री करोगे तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीका है, ये अल्लाह का अमल है। जो शुक्र करता है उसका रिज़्क़, बोले उसका रिज़्क़ बढ़ता है, जो ना शुक्री करता उसका रिज़्क़, फिर बोले जो शुक्र करता उसका रिज़्क़, जो ना शुक्री करता उसका रिज़्क़। तो शुरू करें अपने आप से, नहीं जाते लोगों पे, हमें क्या है लोगों से, मैं रिज़्क़ में अपने इजाफा चाह रहा हूँ ना, मैं बरकत अपनी नहीं चाह रहा। घर में गाड़ी अच्छी खड़ी है, बाइक अच्छी खड़ी है, घर अपना है, छत अपनी है, वो 2 4 5 मरले का या रेंट पे भी है, तो अल्लाह का शुक्र है, कोई तंगी ऐसी वैसी नहीं है, एसी चल रहे हैं, मस्जिदों तक में तो एसी चल रहे हैं, मस्जिद वो ढूंढी जाती है जहाँ एसी चलता हो, नमाज हम वहाँ पे पढ़ते हैं, दफ्तर में एसी चल रहा है, काम काज के लिए नीचे 2 4 लड़के मौजूद हैं, सेटअप अच्छा चल रहा है। लेकिन कोई पूछे, शेख साहब कोई पूछे काम कैसा है, हाँ लिखो मरम लगा है, सफर लगा है, तो नहीं पता। हजरत साहब घर से निकले वल्लाहि लाज़ी, लोगों की एक एक महीने की तनख्वाह, बड़ी तवज्जो से मेरे ये जुमले सुनिएगा, लोगों की एक एक माह की तनख्वाह हम एक एक वक्त के खाने का बिल देते हैं। भाईजान नवाज भाई है ऐसे बिल बनते हैं, 12 14 16 18 हज़ार हमारा एक टाइम के खाने का बिल होता है,
اور وہ کئی علماء ان کی ایک ایک ماں کی تنخواہ ہوتی ہے. ہم یہ بل پے کرتے ہیں, اڑتے اور کہتے ہیں منگا بڑا ہے, کامگار کا حال کوئی نہیں, تباہی پھر گئی. حسان جی ایسے ہی ہے, پیزا آرڈر کر لیں گھر میں نا ریفریشمنٹ کے لیے 4 دوست اکٹھے ہو جائیں تو ہمارا وہ بل 5 7 8 ہزار کا بنتا ہے. وہ پیزا برگر ہم کھانے بیٹھے ہیں, میں آپ کی باتیں کر رہا ہوں, اپنے گھروں کی باتیں کر رہا ہوں, اور کھا کے ڈکارتے ہوئے ہم بکواس کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ میرا لفظ سخت ہو گیا ہے. ہم شکر الحمدللہ نہیں کہتے, ہم اللہ کی تعریف نہیں کرتے, ہم حمد و ثنا بیان نہیں کرتے. ہم کھا کے ہم کہتے ہیں جی حال کوئی نہیں جو رہن لگا, ملک تباہی والے پاس. ملک کیا تو تباہی کی طرف جا رہا ہے, تو بیڑا. جب دیکھو ہم نے ٹرینڈ پکڑا, ہمارا طریقہ ہے, کوئی کام پوچھ ہم تربیت بچوں کا ہوتا ہے, کسی نو نہیں دسی دا کام دی خوشحالی دا نظر لگ بولنے نظر لگ جاندی, یہ تربیت کرتے ہیں نا. ہوتا کدی نہیں دسی دا کسی نو کام کار صحیح چل رہے ہیں, کاروبار صحیح چل رہا ہے, نفع صحیح ہو رہے, نظر لگ جاندی ہے. کیا کرنا پھر ہر وقت نہ شکری کے کلمات کفریہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن نے وَلَئِن كَفَرْتُمْ کا لفظ, قاری صاحب ایسے ہی ہے, قرآن نے نہ شکری کے لیے کفر کا لفظ بولا ہے. ہم کفریہ کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں, حالے کوئی نہیں, پوری نہیں, وہ پھر ہوتا ہے, وہ پھر پوری پڑتی نہیں, وہ حقیقی معنوں میں پھر رزق تنگ ہوتا ہے. جب تم نے شکر کرنا ہی نہیں, تم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی نہیں, تم نے اللہ کی تعریف کرنی نہیں, تمہارے خرچے لاکھوں میں, تمہارے بل, مسجدوں کا بل, ہماری مسجد کا بل 1,21,000, اس مسجد کا پتہ نہیں کتنا آیا تمہاری. ہاں جی ماشاءاللہ 2.5 لاکھ روپیہ بل ہے آپ کی مسجد کا. ہماری مسجدوں کے بل 2.5 لاکھ ہیں, اور کامکار کوئی نہیں جی حاجی صاحب, حال کوئی نہیں رہنے لگا. بھائی اور تو کرو, فکر تو کرو, اپنے ابا جی اماں جی کو دیکھو. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا, انہی ماں باپ کی اولاد ہو جو رات کو اے سی تو تصور دور کی بات, اے سی کا تصور دور کی بات, ایئر کولر کا تصور دور کی بات, بغیر پنکھے کے گرمیوں میں بغیر پنکھے کے چھت پہ چادریں گیلی کر کے سونا یاد ہے؟ بولیں, اور چادریں گیلی کر کے سونا یاد ہے؟ چادر سوکھ جاتی تھی تو آنکھ کھل جاتی تھی, اڑ کے دوبارہ بھگوتے تھے. میں نے دیکھا اللہ کی قسم یہ دور جھگڑا ہوا کرتا تھا بہن بھائیوں میں, ڈیجیٹل فین کے آگے کس نے سونا اور پیچھے کس نے سونا ہے, ہوا نہیں لگتی. آج اپنے اپنے کمرے میں روم کولر, ایئر کولر چھوڑ کے ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں, ایسیاں لگے, اے سی, الماریاں آ گئی ہیں. نیا ٹرینڈ آ گیا نا, اب تو الماریاں گھروں میں لگتی ہیں, کمروں میں لگتی ہیں. نیچے ہے پاجی, تباہی پھر گئی جی, تباہی تیرے معاملات پہ پھری ہے, تیرے دماغ پہ پھری ہے, تیری کرتوتوں پہ پھری ہے. تو نے شکر کا کون, آدھی آدھی رات کو ہم جاگ رہے ہیں اور نہ شکری کے کلمات بول رہے ہیں, دن کو ہم جاگ رہے ہیں. جب زبان سے کبھی شکر الحمدللہ نکلتے, کبھی اللہ کی تعریف نکلتی, کبھی تذکرہ خیر نکلتا نہیں, اللہ تیرا رب شکر ہے, اللہ تیرا رب شکر ہے. حقیقی نظریہ آپ کو دکھاؤں, حقیقی منظر آپ کو دکھاؤں, جو آپ کی ورلڈ سروے رپورٹ ہوتی ہے نا پوری دنیا کی, اس کے مطابق اگر دنیا کی آبادی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے, کتنے حصوں میں بولنے سارے, کتنے حصوں میں, 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے, یعنی 100 بندہ فار ایگزامپل پوری دنیا میں, وہ کہتے ہیں 100 کو تقسیم کرو 3 پہ 33.3, کہتے ہیں 66.6% لوگ ایسے ہیں, 2/3 لوگ ایسے ہیں پوری دنیا میں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں. ہم بھوکے تو نہیں سو رہے, بولو, اللہ کھلا رہا ہے, اللہ رزق دے رہا ہے, اور کھا پی کے سو رہے ہو, سکون میں سو رہے ہو, اللہ نے نوازا ہوا. پھر کلمہ کفر, پھر وہی ناشکری کی باتیں, پھر واویلا, پھر رونا پٹنا. آج دیہڑی نہیں لگی, کل دیہڑی نہیں لگی, آج کسٹمر نہیں آیا, کل کسٹمر نہیں آیا, آج گاہک نہیں آیا, کل. شکر کرو, کلیاں بنا لو. یہ آخری بات, ٹائم میرا پورا ہو گیا, یہ کلیاں دے کے جا رہا ہوں. اگر چاہتے ہو نا رزق میں اضافہ, یہ بڑا لمبا موضوع تھا شکر کا, لیکن میں اس کو مختصر کر کے جا رہا ہوں. اگر چاہتے ہو نا اضافہ رزق میں, اگر چاہتے ہو برکت رزق میں, تو اپنی زبان سے کلمہ خیر ادا کرنا شروع کر دو. الحمدللہ, الحمدللہ. اللہ کی تعریفات, اللہ کی تمہیدات, اللہ کی تسبیحات دل میں تصور کرتے ہوئے, سوچتے ہوئے,
अल्लाह तेरा शुक्र है अब्बा जी को ये सहूलत मैसर नहीं थी, अल्लाह तेरा शुक्र है दादाजी इस सहूलत से महरूम थे और बेचारे नेमतों से अल्लाह तूने मुझे अता की है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह मेरे भाई ऐसे हैं, मेरी बहनें ऐसी हैं, मेरे ऐज़ो अकरीबा ऐसे हैं जो इन नेमतों को तरसते हैं। मेरे कुर्बो जवार में ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको ये नेमतें मैसर नहीं। मैं पढ़ रहा था जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी ऐसे बंदे को देखो जो नेमतों में या हुस्न में या खूबसूरती में किसी भी चीज में तुमसे ऊपर है, तो फौरन उस बंदे को देखा करो जो तुमसे नीचे है। अल्लाह इस तरह तुम्हें नेमतों की नाकदरी नहीं करने देगा, तुम्हें नेमतों के शुक्र अदा करने की तौफीक मिलेगी। लाजमी गौर व फिक्र किया करो, अपना मवाजना ये घर बैठे फला भाई साहब का काम बड़ा चल रहा है, आजकल उन्होंने बड़े गाहक लगे ने, आजकल उन्होंने घर बड़ी खुशहाली है, आओ इत्थे भी हो आए ना, उत्थे भी हो आए ना, इंज भी कारण नहीं। उनका मवाजना करने की बजाय बीवियों के साथ बैठ के दूसरों की बुराइयां करने की बजाय, चुगलियां करने की बजाय, दूसरों के रिज़्क़ को देखने की बजाय, दूसरों के मामलात को डिस्कस करने की बजाय अल्लाह की कसम तज़किरा किया करो उन गुरबा का, उन मसाकीन का, उन यतीमों का, उन बेवाओं का जो बेचारे एक एक वक्त की रोटी के मोहताज है, जिन्हें एक वक्त का खाना मिलता है, दूसरे वक्त के खाने के लाले बड़े होते हैं। तुम्हारे कंटेनर बड़े हैं घर के, तुम्हारी फ्रिजें भरी हैं घर की, और तुम्हारी जुबान से कलमा शुक्र नहीं निकल रहा, अल्लाह की तारीफ नहीं निकल रही। याद रखो अल्लाह का कुलिया, अल्लाह की सुन्नत, ये सुन्नत का लफ्ज बोल रहा हूं, अल्लाह की सुन्नत है। जो शुक्र करता उसको बोलो ज्यादा मिलता है, जो नाशुक्री करता अल्लाह का आजाब उस पर आता है। इख्तियार मेरा और आपका है। अगर अल्लाह की तारीफ करेंगे हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह, कोई काम पूछे अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में अल्हम्दुलिल्लाह इला कुल्ली हालिन माकान, अल्लाह ने अरबों खरबों लोगों से बेहतर बनाया, अल्लाह ने पुरसुकून जिंदगी दी, अल्लाह ने इत्मीनान में रखा है, अल्लाह ने किसी बड़ी बीमारी से महफूज रखा है, किसी बड़ी आजमाइश से महफूज रखा है। अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वादा रब का, गवाह कौन है? कुरान। गवाह कौन है? कुरान। जितना शुक्र अदा करते जाओगे रिज़्क़ बढ़ता जाएगा, जितने नाशुक्री के कलमे बोलते जाओगे रिज़्क़ बोलो कम होता जाएगा। लिहाजा अल्लाह के लिए रिक्वेस्ट है, नौजवानों के लिए खास, आजकल ट्रेंड चल गया, हर बंदे की जुबान नाशुक्री के कलिमात से भरी पड़ी है, हर बंदे को कुफ्रिया कलिमात। नहीं नहीं नहीं, शुक्र अपनी जुबानों पे लेके और शुक्र के कलिमात बोलना शुरू करो, रब रिज़्क़ बढ़ा देगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।